سبھی ناظرین و سامعین کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستو، عید کی پرزور مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرائے۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں داستان کربل کتھا۔ کربل کتھا 1732 یا 1733 میں لکھی گئی تھی اور 1145 ہجری بالکل صحیح ہے، اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ 1132 اور 33 میں یہ لکھی گئی تھی کربل کتھا، جس کے مصنف ہیں فضل علی خان فضلی۔ سب سے پہلے میں 4 سوالوں کے جواب بتا دیتا ہوں جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ہیں۔ پہلا سوال تھا، انشاء کے مطابق رانی کیتکی کی کہانی کس سن میں لکھی گئی؟ تو 1803 میں صحیح جواب ہے۔ انشاء کی تصنیف دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ تو وہ ہے قواعد۔ اور انشاء نے رانی کیتکی کی کہانی خالص کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا؟ تو وہ ہے ہندی زبان، کیونکہ اس میں غیر ملکی زبان استعمال نہیں کی گئی تھی، یعنی غیر ملکی کون سی؟ عربی اور فارسی۔ انشاء نے دریائے لطافت سعادت علی خان کی فرمائش پر کس سن میں لکھی؟ تو 1802 میں لکھی تھی۔ جواب دیے ہیں صحیح سنبل فاطمہ پیلی بھیت سے، عشرت علی نے بھی جواب دیا ہے، خوشبو نے بھی جواب دیا ہے صحیح، طاہرہ خانم اور صوفیہ پروین رانچی سے۔ اب آئیے شروع کرتے ہیں فضل علی خان فضلی کی کربل کتھا، جو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے داستان۔ سب سے پہلا سوال ہے، شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب کربل کتھا کس بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی؟ کس بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی؟ یہ سوال ہے، تو یہ ہے محمد شاہ رنگیلا۔ محمد شاہ رنگیلا، محمد شاہ رنگیلا، محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں یہ کتاب لکھی گئی تھی جب وہ محمد شاہ بادشاہ تھا۔ کربل کتھا کس ہجری میں لکھی گئی؟ تو 1145 میں لکھی گئی۔ 1145 میں لکھی گئی۔ کربل کتھا پر نظر ثانی کب اور کس بادشاہ کے عہد میں کی؟ یا نظر ثانی کا مطلب ہے اس کو دوبارہ آسان اردو میں لے کر آئے کربل کتھا کو احمد شاہ کے عہد میں۔ احمد شاہ بادشاہ جو تھا اس کے عہد میں، احمد شاہ بادشاہ کے عہد میں نظر ثانی کی گئی تھی۔ اور 1161 ہجری، 1161 ہجری، ٹھیک ہے، 1161 ہجری آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجری ایک سال میں 2 بار چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ اور ہجری جو لگتی ہے ہماری، یہ آپ کی محرم کے پہلی تاریخ سے۔ اب جو ہماری ہجری چل رہی ہے، اب محرم آ جائیں گے 3 مہینے بعد تو ہجری چینج ہو جائے گی۔ تو کربل کتھا کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ چوتھا سوال ہے، کربل کتھا کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ تو یہ ہے روضۃ الشہداء کا، روضۃ الشہداء کا۔ میر واحد حسین کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے روضۃ الشہداء، اس کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ کربل کتھا کا تعارف سب سے پہلے کس نے کیا؟ مولوی کریم الدین نے کیا طبقات الشعراء ہند میں۔ یہ ان کی کتاب ہے طبقات الشعراء ہند میں کیا سب سے پہلے انہوں نے کربل کتھا کا تعارف۔ سب سے پہلے کس نے کیا؟ مولوی کریم الدین نے کیا۔ طبقات الشعراء ہند کے نام سے کتاب لکھی تھی، تو اس میں انہوں نے تذکرہ کیا۔ کربل کتھا میں کتنی مجالس ہیں؟ یعنی مجالس کا ہے جمع ہے، مجلس کی جمع ہے، تو اس میں 12 مجالس ہیں۔ کتنی ہیں؟ 12 مجالس ہیں۔ کربل کتھا کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ تو 5 فصلوں پر ہے دوستو۔ کربل کتھا کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ تو نواب، ٹھیک ہے، نواب شرف علی خان، آپ کو دکھ رہا ہوگا شرف علی خان۔ کربل کتھا نواب شرف علی خان کی فرمائش پر لکھی گئی
اور کربل کتھا کس بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی؟ محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں لکھی گئی۔ یہ دونوں باتیں ہمیں یاد رکھنی ہے۔ کربل کتھا میں عربی فارسی کے علاوہ کس زبان کے الفاظ ملتے ہیں، یعنی کون سی زبان اور استعمال کی ہے فضلی نے؟ تو وہ ہے دکنی اردو۔ دکنی اردو، دکنی اردو میں بھی اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، دکنی اردو، دکنی اردو میں لکھا ہے۔ اب دوستوں میں کچھ سوالات آپ کو اس کے اہم بتاتا ہوں، آپ لکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ فضلی نے کربل کتھا لکھنے کا ارادہ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ روضۃ الشہداء جو تھی وہ فارسی میں لکھی ہوئی کتاب تھی، اور لوگ اس کو مجالس میں یعنی کہ محرم کی مجلسوں میں سنایا کرتے تھے، خود فضلی بھی سنایا کرتے تھے، لیکن ان کو بھی مشکل لگی، دقیق لگی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو ہم آسان اردو میں ترجمہ کریں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اردو کی پہلی نثری داستان ہوگی، شمالی ہند کی پہلی نثری داستان ہوگی، بلکہ انہوں نے جو عورتیں مجلس میں سنا کرتی تھیں زیادہ تر، تو ان کی سمجھ میں آ جائے، تاکہ فارسی سے اردو میں منتقل کرنے کا ارادہ انہوں نے پکا کر لیا، اور اس کتاب کو روضۃ الشہداء کا ترجمہ انہوں نے کربل کتھا کے نام سے کیا، جو اردو کی پہلی، شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب تسلیم کی گئی، یعنی کہ کچھ بھی ارادہ نہیں تھا ان کا۔ کربل کتھا میں کربلا کے واقعات اور شہادت کا پردرد بیان پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا موضوع کیا ہے؟ شہدائے کربلا اس کا موضوع ہے۔ کربل کتھا لکھتے وقت فضلی کا مقصد کوئی ادبی شاہکار پیش کرنا نہیں تھا، بلکہ اصل مدعا حصول ثواب ہے، لیکن غیر ارادی طور پر ایک ایسی کتاب تیار ہو گئی اور اردو نثر کے ارتقاء میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، جو شمالی ہند کی اردو کی سب سے پہلی کتاب تسلیم کی گئی ہے۔ فضلی نے کربل کتھا میں کس طرح سے تفصیل دی ہے کہ ایک دیباچہ ہے سب سے پہلے، دوسرا ہے ایک مقدمہ لکھا ہے، اور 12 مجالس ہیں، 5 فصلوں پر مشتمل ہے، اور 12 مجلس، اور آخر میں ایک خاتمہ بھی لکھا ہے کربل کتھا میں فضلی نے۔ اسی ترتیب سے خواجہ احمد فاروقی اور مختار الدین احمد آرزو نے بھی مرتب کیا، اور مالک رام نے بھی اسی ترتیب سے مرتب کیا۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں 3 سوالات، ان کے جوابات آپ کو جلد سے جلد بھیجنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کربل کتھا کتنی مجلسوں پر مشتمل ہے؟ دوسرا سوال ہے کربل کتھا کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ تیسرا سوال ہے کربل کتھا کس فارسی کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ ان کے جواب آپ جلد سے جلد لکھ کر بھیجیے گا۔ اور دوستو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ تبازات داستان کسے کہتے ہیں اور فارسی سے منتقل کی ہوئی کس کو کہتے ہیں؟ تبازات کا مطلب ہے خود سے لکھی ہوئی کتاب، دل سے لکھی ہوئی کتاب۔ تو تبازات فضل علی خان فضلی کی تبازات داستان نہیں ہے، بلکہ فارسی سے اردو میں ترجمہ ہے۔ اسی طرح باغ و بہار بھی میر امن کی تبازات داستان نہیں ہے، بلکہ وہ قصہ فارسی چہار درویش کا فارسی سے اردو میں ترجمہ ہے۔ اسی طرح دوستو بہت سی کتابیں فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں، لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کی تصانیف ہیں۔ اور فسانہ عجائب جو ہے رجب علی بیگ سرور کی، یہ تبازات داستان ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی انشاءاللہ خان انشا کی مختصر تبازات داستان ہے، دل سے لکھی ہوئی داستان ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر اس کا مفہوم بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اب ایک نئے چیپٹر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔